بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یاسین۔ مولوی صاحبان سورہ یاسین کا سورہ فاطر کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ فاطر کے اندر شرک فی التصرف کی نفی تھی نا، کہ متصرف فی الامور صرف اللہ ہے، کوئی غیر نہیں۔ اس پر 11 دلائل عقلیہ کا بیان تھا۔ اب سورہ یاسین میں شفاعت قہری کی نفی ہے۔ آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ حبیب النجار نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ اگر غیروں کو پوجوں تو ان کی شفاعت مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ پتہ چلا کہ شفاعت قہری اللہ کے سامنے نہیں چلتی ہے۔ ابھی اسی دعوے پر کہ شفاعت قہری باطل ہے، اس پر 5 دلائل عقلیہ ہیں۔ دلیل نمبر 1 آیت نمبر 31 ہے، اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون۔ اور دلیل نمبر 2 آیت نمبر 33 ہے، وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا۔ دلیل نمبر 3 والشمس تجری لمستقر لہا۔ اور دلیل نمبر 4 وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ اور دلیل نمبر 5 اولم یروا انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا فہم لہا مالکون۔ اس کے علاوہ سورت کے اندر زجر ہے، تخفیفات ہیں، بشارات ہیں، سنتے جاؤ۔ یاسین اللہ عالم بمرادی والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم جس کے مضامین حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہو بھیجے ہوئے رسولوں میں سے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انک لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہو رسولوں میں سے۔ علی صراط مستقیم، ہو آپ سیدھی راہ پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اے نزل تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا گیا یہ قرآن نازل کرنا اس ذات کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تفسیر قرطبی۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، قرآن کا نزول کیوں ہوا ہے؟ لتنذر کا تعلق تنزیل کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کا نزول اس لیے ہوا لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو، ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آبا اور اجداد، فہم غافلون، پس یہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ لقد حق القول، ارے سورہ یاسین میں جاگ جاؤ۔ لقد حق القول علی اکثرہم، بے شک ثابت ہو چکا قول ان میں سے اکثر پر، ان کفار میں سے اکثر کافروں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کو کافر ہو کر کے مرنا ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، بات دراصل یہ کہ فرمایا کہ ان کو حق نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے ان کو حق نظر، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ گویا کہ ہم نے ان کے گلوں کے اندر توق ڈالے ہیں نا، توق، جن کی وجہ سے ان کی ٹھوڑیاں اوپر ہیں، یوں توق ان کے پہنچنے والے ہیں کہاں تک؟ ٹھوڑیوں تک، سر ان کا اوپر اٹھا ہوا ہے۔ اب یہ نیچے دیکھیں تو زمین میں ان کو نشانی نظر آئے نا۔ حق دیکھنے کا، حق دیکھنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ملتی، ہم نے ان سے توفیق ہی چھین لی بار بار حق کو ٹھکرانے کی وجہ سے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے کر دیا ہے ان کے گلوں کے اندر اغلالا، توقوں کو، فہی الی الاذقان، پس یہ توق ٹھوڑیوں تک ہیں،
فہم مقمحون، پس یہ مرفوعۃ رؤوسہم، سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اونٹ جو ہے نا سیراب ہو جاتا ہے تو سر اٹھاتا ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کم حل بعیر، اونٹ نے سر اٹھایا۔ تو فہم مقمحون کیا مطلب؟ مرفوعۃ رؤوسہم، ان کے سر اٹھائے ہوئے یوں ہیں، توک پڑے توک ان کے ٹھوڑی تک پہنچ رہے ہیں، جس سے سر ان کا اوپر اٹھا ہوا ہے، حق ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اگر آپ اس وقت سورہ یاسین کا ترجمہ یاد کرو گے تو انشاءاللہ بھولو گے نہیں، سمجھو موڑی صاحبان۔ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے ڈال دی ہیں ان کے گلوں کے اندر، ڈال دیے اغلالا توق، فیل الاذقان، پس یہ توق ان کے ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، پس یہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے کر دیے ان کے آگے آڑ، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی آڑ، اس طرف سے بھی دیوار اس طرف سے بھی دیوار، پھر اوپر سے ہم نے ڈال دی ہے چھت، ایک کمرے کے اندر بند ہیں تو حق ان کو کہاں سے نظر آیا کہ نہیں؟ وجعلنا من بینہم، وجعلنا من بین ایدیہم، اور ہم نے کر دیا ہے ان کے آگے سدن، آڑ کو، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی آڑ کو، فاغشیناہم، بس ہم نے ان کو ڈھک دیا، فہم لا یبصرون، پس یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وسواء علیہم، اور برابر ہے ان پر، انذرتہم، یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ مخصوص کافروں کے بارے میں فیصلہ تھا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، فقط آپ ڈراتے ہو اس کو جو اتباع کرے نصیحت کا، وخشی الرحمن، اور ڈرے رحمان سے، بالغیب، بلا دیکھے، فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، پس اسی کو آپ بشارت دو مغفرت کی اور خوبصورت اجر و ثواب کی۔ انا نحن نحیی الموتى، یہاں سے تخفیف اخروی، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور لکھتے ہیں ان اعمال کو جو یہ آگے بھیجتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے چھوڑے ہوئے آثار اور اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ توجہ ہے، جو انہوں نے خود گناہ کیے وہ گناہ آگے کر دیے نا، وہ بھی ہم نے لکھ دیے۔ ان کے گناہوں کے جو پیچھے آثار رہ گئے ہیں، کسی کو گناہ کے کام پر لگا کے گئے، وہ ابھی تک گناہوں میں مبتلا ہے۔ کوئی سینما وغیرہ بنا کے چلے گئے، ابھی تک اس میں فلمیں دیکھی جا رہی ہے، سمجھو موڑی صاحبان۔ تو وہ جو آثار چھوڑ کے گیا ہے نا گناہوں کے، وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، اس کے ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے، وآثارہم، اور ان کے چھوڑے ہوئے آثار اور اعمال کو بھی جو دنیا میں چھوڑ کے گیا ہے برے اعمال، ان کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کیا ہے، فی امام مبین، واضح امام میں، وہ کہے گا امام مہدی میں، نہیں سمجھے وہ بات؟ یہاں پر مراد کیا ہے؟ صحیفہ لوح محفوظ، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، انطاکیہ کے نام سے ایک بستی تھی کہ ان کی رہنمائی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند قاصد بھیجے تھے۔ جب وہ وہاں پر گئے، پہلے 2 بھیجے، انہوں نے جھٹلایا، تو مزید ان کو قوت بخشنے کے لیے تیسرا رسول اور قاصد بھیجا گیا۔ ان تینوں نے جا کر کے ان کو سمجھایا، انہوں نے کسی بھی صورت میں ماننے کی بات ہی نہیں کی، انبیاء کو مسلسل جھٹلاتے رہے، رسولوں کو جھٹلاتے رہے، اور کہتے رہے کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان سکتے ہیں، اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم پر نحوستیں آ رہی ہیں۔ انبیاء نے کہا کہ اچھا ذلیلو، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو اس نصیحت کی وجہ سے تم پر نحوست آ رہی ہے، عجیب لوگ ہو۔ اب یہ باتیں چل رہی تھی تو اللہ کا ایک نیک بندہ حبیب النجار، اس کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ اللہ پاک کے قاصد آئے ہوئے اور ان کو لوگ جھٹلا رہے ہیں، تو ان کی وکالت کے لیے شہر کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے ان کو نصیحت کی کہ ظالمو، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ تو نامناسب بات ہے،
یہ کوئی تم سے مزدوری نہیں مانگ رہے، یہ کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے رہے، اچھی بات کرتے ہیں تو تم اچھی بات اس کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو وہ ظالم اس کے اوپر بھی ٹوٹ پڑے اور اس کو شہید کر دیا۔ بس جیسے وہ شہید ہوا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سمجھے موڑی سے بن، اس نے کہا ہائے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے شہادت کی وجہ سے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا۔ دیکھ لو، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے حبیب بیان کیجیے ان مکہ والوں کے لیے مثال اصحاب القریہ، بستی والوں کا، اذ جاء المرسلون، جب آئے اس بستی والوں کے پاس قاصد، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو، فکذبوہما، تو دو کو تو جلدی سے جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے قوت بخشی ان دو کو، بثالث، تیسرے کے ساتھ، فقالوا، پھر انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف قاصد بن کر آئے ہیں، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح بشر، وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے نہیں نازل فرمائی، اللہ رحمان نے کوئی چیز، ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا، انبیاء نے کہا، رسولوں نے کہا، ربنا یعلم، بے شک ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں یہ ہم پر صرف واضح پیغام، ہمارا کام پیغام پہنچانا، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، مانو گے تو نفع ہوگا نہیں تو نقصان۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تو نحوست میں پڑ گئے تمہاری وجہ سے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، لنرجمنکم، تو ضرور بضرور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ضرور بضرور چھوئے گا تمہیں ہم سے عذاب علیم، ضرور بضرور تمہیں چھوئے گا ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ انبیاء سے کہا، رسولوں سے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے ہم تمہیں سنسار کریں گے اور سخت عذاب پہنچائیں گے، اس لیے بہتر یہ کہ باز آ جاؤ، ہمیں تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسری مسجد میں جا کے تبلیغ کرو۔ آیا کہ نہیں؟ بریلوی ایسے ہی کہتے ہیں تبلیغ والوں کو۔ قالوا طائرکم معکم، انبیاء نے کہا ارے تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تمہاری نحوست کا سبب کفر ہے اور وہ کفر تمہارے ساتھ ہے۔ سبب شومکم وهو الکفر، تفسیر مدارک۔ ان ذکرتم، کیا یہ جو تم نصیحت کیے جاتے ہو، تطیرتم، تو تم نحوست میں پڑھتے ہو، عجیب لوگ ہو، تفسیر مدارک۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو سے تجاوز کرنے والی، وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا شہر کے کنارے سے، رجل، ایک مرد، یسعی، دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو رسولوں کا، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ارے اتباع کرو اس کا جو نہیں مانگتا ہے تم سے مزدوری، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ وہ ہدایت پر آنے والے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور کیا ہوا ہے مجھے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے نئے سر پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ توجہ ہے، کہا کہ اچھا انہوں نے کہا نا کہ انت علی دین ہؤلاء، اچھا تو جو ہمیں تبلیغ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو، تو مانا تم بھی ان کے دین پر ہو۔ تو حبیب النجار نے کہا ارے کیا ہوا ہے مجھے کہ جس نے مجھے نئے سر وجود بخشا میں اس کی عبادت نہ کروں، جبکہ تمہیں بھی اس کی طرف لوٹنا ہے، لہذا مان لو۔ اتخذ من دونی آلہہ، کیا میں بناؤں اس اللہ کے علاوہ دیگر معبودان، گھوڑے کو یا جھنڈے کو یا ڈنڈے کو یا قبر کو، جبکہ ان یردنی الرحمن بضر، اگر چاہے گا میرے لیے میرا رحمان تکلیف کو، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو نہیں ٹالے گی مجھ سے ان کی شفاعت کچھ بھی، ولا ينقذون، اور نہ یہ لوگ مجھے بچا سکتے ہیں۔
تو دعویٰ کا ذکر آ گیا نا کہ شفاعت کاری اللہ کے نہیں چلتی. انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت یقیناً واضح گمراہی میں ہوں گا اگر میں نے ان کا اتباع نہیں کیا تو، اگر میں نے غیروں کو معبود بنایا تو. انی آمنت بربکم، بے شک میں نے ایمان لایا ہے تمہارے رب پر، فاسمعون، پس سن لو مجھ سے. قیل ادخل الجنت، اب اس نے کہا نا کہ میں نے رب پر ایمان لایا، ان ظالموں نے اس کو شہید کر دیا. اب جیسے ہی شہید ہوا، قیل ادخل الجنت، کہا گیا اے حبیب النجار میرے پیارے بندے تو داخل ہو جا جنت میں. اب اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش کہ جان لیتی میری قوم، بما غفر علی ربی، کہ میری مغفرت کو، جو میرے لیے مغفرت فرمائی ہے میرے رب نے. وجعلنی من المکرمین، اور یہ جو بنایا ہے مجھے اللہ نے عزت والوں میں سے. کاش کہ میری عزت کا ان کو پتہ چل جاتا اور میرے گناہوں کی بخشش کا ان کو پتہ چل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. تو یہ سورہ یاسین چل رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کا دعویٰ ہے شفاعت قہری کی نفی، کہ اللہ پاک کے سامنے شفاعت قہریہ نہیں چلے گی. اس دعویٰ کا ذکر آیت نمبر 25 میں گزر چکا ہے. لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. جان لو کہ یہ جو اصحاب انطاکیہ کا واقعہ گزرا، فرمایا کہ پہلے ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے، فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان 2 کو قوی کیا تیسرے کے ذریعے. تو جو پہلے والے 2 بھیجے، حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ ایک کا نام شمعون تھا اور دوسرے کا نام یوحنا تھا. بسی کا نام اصحاب القریہ انطاکیہ تھا. اور پھر فعززنا بثالث، یہ جو تیسرے کے ذریعے قوت بخشی، اس کا نام بولس تھا. حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے شروع میں اسی واقعے کو اسی طرح نقل کیا جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قاصد انطاکیہ نامی بستی میں بھیجے. انہوں نے جا کر کے محنت کی، انہوں نے نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، چیخ آئی، وہ خامدین بجھ گئے بالکل. حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلَفِ، اکثر سلف صالحین کا کہنا یہی تھا کہ یہ بستی انطاکیہ تھی اور یہ جانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ بظاہر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد نہیں تھے، بلکہ یہ مستقل رسول تھے. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. تو یہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو ان انتم الا بشر مثلنا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو. اگر یہ رسول نہ ہوتے، صرف قاصد ہوتی، تو پھر اس طرح بات کی نوبت نہ آتی. یہ وجہ نمبر 1 ہے. وجہ نمبر 2 یہ ہے کہ انطاکیہ بستی کے یہاں پر تباہی کا بیان ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا، جبکہ انطاکیہ بستی پر تو عذاب نہیں آیا. تاریخ اس پر گواہ ہے کہ سب سے پہلے جس بستی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو وہ بستی انطاکیہ کی ہے. ٹھیک ہے. تیسری وجہ یہ بتائی کہ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ
ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد کہ اہلکنا القرون الاولیٰ، ہم نے پہلی والی قوموں کو ہلاک کر دیا، تو مانا پہلی قوموں کے ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی تورات کے بعد کوئی قوم ہلاک نہیں ہوئی، جبکہ صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری وغیرہ کا، کہ یہ قوم، اس قوم کا واقعہ یہ تورات کے نزول کے بعد پیش آیا ہے، اور تورات کے نزول کے بعد کوئی قوم ہلاک نہیں ہوئی، جبکہ اس قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ انطاکیہ بستی والے نہیں تھے۔ اب علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ انطاکیہ کے نام سے دو بستیاں ہوں، ایک مشہور انطاکیہ ہے اور دوسری غیر مشہور، تو جو مشہور ہے انہوں نے تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی غیر مشہور دوسری انطاکیہ والی بستی ہے، تو اس لیے اس کو سلف صالح انطاکیہ لکھتے ہوئے آئے ہیں، اور ہمارے لیے تو دونوں غیر مشہور ہیں نا، بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ دیکھیے فرمایا ان کانت، ہاں جی، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے نہیں اتارا حبیب النجار کے قوم پر اس کے شہادت کے بعد من جند من السماء کوئی لشکر آسمان سے کوئی لشکر بھیج کر کے ہم نے حبیب النجار کی قوم کو تباہ نہیں کیا، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ کیا مطلب ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت تھی ہی نہیں، ہم خود ہی کفایت کر سکتے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کیا تھا؟ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ تھی بس، فاذا ہم خامدون، پس وہ میتون، مرنے والے بن گئے، میتون کما تخمد النار، تفسیر مدارک۔ حاصل کلام کیا نکلا؟ فیضا ہم خامدون و میتون، لیکن اصل یہ کس سے ماخوذ ہے؟ خمد النار سے، آگ بجھ گئی، پس وہ بجھ گئے، کیا مطلب؟ آگ بجھ گئی تو ختم ہو گئی نا۔ یا حسرتاً علی العباد، یہاں سے شکوہ، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر اس پر یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ یا حسرتاً میں حسرت منادہ ہے نا، اور یا حرف ندا ہے، تو جنت داری سے بتاؤ کہ جب منادہ مفرد معرفہ ہو یا نکرہ معین ہو تو مبنی علی الضم ہوتا ہے، اور یہاں یہ حسرتاً منصوب ہے، تو یہاں منصوب ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یا رجلن خذ بیدی کی طرح، نکرہ غیر معین ہے نا، حسرت معین مراد نہیں ہے، آئے افسوس، تو اس لیے یا رجلن خذ بیدی کے قبیل میں سے ہے۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، تو یہاں سے دلیل عقلی ہے اس دعوے پر کہ شفاعت قاری باطل ہے، اس پر دلیل عقلی نمبر 1، الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ساری ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک یہ لوگ ان کی طرف لوٹیں گے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارا ان سب کو ہلاک کرنا اس طرح کہ دوبارہ واپس نہ ہو سکے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ تصرف صرف ہمارا ہی چلتا ہے، ہمارے سامنے کوئی جبر نہیں چلا سکتا کہ شفاعت قاری کر سکے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ان مخففۃ من المثقلہ اور ان نافیہ۔ اگر یہ ان نافیہ بن جائے اور لما بمعنی الا کے بن جائے تو اب ترجمہ بڑا واضح ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا، کل میں تنوین عوض، تناوین پنجند ای پرغرض ترنم تمکن تقابل عوض، بتنقیر پنجم شدی یاری غار، اگر ہو شداری برو یاددار۔ آپ کو کہ استاد جی کو اس شعر کے لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے، اصل میں مقصد ہے تمہیں کسی طرح بیدار کرنا، تمہیں تسلی دینا کہ یار نیند کی ضرورت نہیں ہے۔
وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمْعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ تو کل واحد نہیں ہے ان میں سے ہر کوئی، لما الا نہیں ہے ان میں سے ہر کوئی مگر یہ کہ جميع لدینا محضرون سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے للحساب، کس کے لیے؟ حساب کے لیے۔ تفسیر جلالین، توجہ ہے۔ اور اگر یہ ان مخففۃ من المثقلہ ہے تو اب وہ لما میں، یہ لما ما مشدد نہیں ہوگی بلکہ لما آیا، لام یہ صرف اور صرف ان نافیہ اور ان مخففہ من المثقلہ میں فرق کرنے کے لیے آیا۔ ما زائدہ ہو گئی تو گویا کہ لما کا ترجمہ ہی نہیں۔ اب کیا ہو جائے گا کہ انہم، بے شک شان یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے، جمیع لدینا اے مجموعون لدینا، یہ ہمارے سامنے جمع کیے جائیں گے، محضرون للحساب حاضر کیے جائیں گے حساب کے لیے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ دونوں مطلب واضح ہے نا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، فرمایا کہ یہ دوسری دلیل عقلی، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ان کے لیے، ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ الارض المیتۃ مردار زمین ہے، ایک مردہ زمین ہوتی ہے، احیینا ہم نے زندہ، احیینا ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا اور ہم نے نکالا اس مردہ زمین سے دانے کو، فمنہ یاکلون پس اس دانے میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہ تصرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا، لہذا اس کے سامنے کوئی اپنا تصرف نہیں چلا سکتا جبراً۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور پھر ہم نے پیدا کیا اس زمین کے اندر باغات کو، من نخیل کھجور کے باغات پیدا کیے، وعناب اور انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے بہائے اس زمین کے اندر من العیون چشموں میں سے، لیاکلوا من ثمرہ تاکہ کھائیں، من ثمرہ الضمیر للہ، کہتے کہ ثمرہ میں ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔ تفسیر مدارک کیا مطلب؟ لیاکلوا من ثمر اللہ، تاکہ اللہ پاک کے پھل میں سے کھائیں، یا یہ کہ اس پیداوار کے پھل میں سے کھائیں۔ شیخ تقی صاحب کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، لیاکلوا من ثمرہ تاکہ اس مذکور کے پھل میں سے کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم، نہیں بنایا ہے اس سب کو ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یہ جو ان کو انگور باغات وغیرہ نظر آ رہے ہیں ان کو کوئی ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے الازواج کلھا تمام جوڑے، مما تنبت الارض اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، زمین بیٹے جو اگاتی ہے نا پودے وغیرہ، ان میں بھی بعض مذکر ہوتے ہیں بعض مؤنث۔ صادق یہ جو کھجور ہے نا، کھجور کے اندر بس اوقات کچھ کھجوریں نر ہوتی ہیں، کچھ اور زیادہ تر مادہ ہوتی ہیں۔ نر کھجور کا پھل نکال کر کے اور مؤنث کھجور میں ڈالتے ہیں تو اس کا پھل اچھا ہوتا ہے۔ وہ حدیث آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ایسے مسلم میں ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم کھجوروں کو نر دے دیں، نر ڈالے تاکہ پیداوار اچھی ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں ڈالا تو پھل کم ہوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ اس کو نر نہیں دو، ضرورت نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ پھل کم آ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم زیادہ جانتے ہو۔ انما انا بشر، میں تو بشر ہوں، کیا مطلب؟ فی عدم علم الغیب، علم غیب کے نہ ہونے میں، جس طرح تمہیں علم غیب نہیں تو مجھے بھی علم غیب نہیں۔ تو آپ فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے امور کو زیادہ جانتے ہو، میں تمہیں جب کوئی دین کے بارے میں حکم دوں تو فخذوہ، اس کو لے لو، جب دنیا کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دوں فانتم عالم بامور دنیاکم۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ زمین کیا اگاتی ہے؟ جوڑے جوڑے اگاتی ہے نا، مذکر بھی اور مؤنث بھی، صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے الازواج کلھا تمام جوڑے، مما تنبت الارض اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم اور ان کے نفسوں میں سے بھی، ارے لوگوں کے نفسوں میں سے بھی مذکر بھی پیدا کیا اور مؤنث بھی، مرد بھی اور عورت بھی، ومما لا یعلمون
اور اس چیز میں سے بھی جس کو لا یعلمون لوگ نہیں جانتے ہیں، اس میں سے بھی اللہ پاک نے جوڑے پیدا فرمائے۔ کیا مطلب؟ فی الاودیۃ والبحار اشیاء لا یعلمها الناس، کہ اللہ پاک نے وادیوں کے اندر اور دریاؤں کے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو دریاؤں کے اندر بھی اللہ پاک نے مذکر اور مؤنث جوڑے جوڑے پیدا فرمایا نہیں؟ اب سمجھ گئے جوڑے جوڑے کس طرح پیدا فرمائے۔ وآیت لہم اللیل، یہاں سے دلیل نمبر 3 ہے کہ تصرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی زور نہیں چلا سکتا۔ وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اور نشانی ہے ان کے لیے رات، نسلخ منہ النہار، ہم کھال اتارتے ہیں رات سے دن کی۔ دیکھو بیٹے، اس وقت دن ہے نا، تو رات کے اوپر دن کی کھال آ چکی ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ ایسا رات سے دن کی کھال جو اتاریں گے نا، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہم لوگ کس میں آ جائیں گے؟ تاریکی میں۔ واضح ہو گیا؟ فرمایا وآیت لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے کھال اتارتے ہیں دن کی، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس وہ تاریکی میں آ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج فرمایا یہ چلتا ہے لمستقر اللہ، اپنے ٹھکانے میں۔ سورج کے لیے ایک ٹھکانہ مقرر ہے نا چلنے کا، پٹڑی، جیسے ٹرین کے لیے پٹڑی مقرر ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی باقاعدہ ایک پٹڑی مقرر ہے اس کے لیے۔ تو سورج چلتا ہے اپنی جائے قرار میں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقرر ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے اور العلیم، جاننے والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند قدرناہ منازل، ہم نے اس کی مقرر کی ہیں منزلیں، چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہی پٹڑیاں مقرر کی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ چاند چل کر پھر واپس جب اپنی جگہ پہ آتا ہے، حتی عاد، یہاں تک کہ لوٹتا ہے یہ چاند کالعرجون القدیم، پرانی کھجور کے ٹینی کی طرح۔ کیا مطلب؟ پتلا ہو جاتا ہے نا۔ چاند کے چلنے کی منزلیں پورا مہینہ چل چل کے پھر جب اپنی جگہ سے نکلتا ہے تو اس طرح لوٹتا ہے نا وہاں آخر میں، کہ پرانے ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها، اب چونکہ سورج اور چاند کا علیحدہ جائے قرار ہے نا، تو للشمس سورج کے لیے مناسب نہیں ہے۔ للشمس ينبغي لها، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ وہ پائے چاند کو، ولا اللیل سابق النہار، اور رات کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ سبقت کرے دن سے۔ کیا مطلب؟ یعنی سورج چاند کی جگہ میں نہیں آتا ہے کہ دھماکہ ہو جائے۔ ایک ٹرین اگر دوسرے ٹرین کے پٹڑی میں آئے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا۔ تو سورج چاند کی جگہ میں نہیں آتا، اور رات پھر دن سے سبقت نہیں کرتی ہے، ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر کوئی اپنے مدار کے اندر تیرتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے، کوئی تصادم نہیں ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک خاص انتظام ہے جس کو چلانے کے لیے ایک خاص منتظم موجود ہے۔ آیا کہ نہیں؟ وآیت لہم، یہاں سے دلیل نمبر 4، وآیت لہم، اور فرمایا کہ ان کے لیے نشانی یہ ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ بے شک ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتیوں میں۔ توجہ ہے، مشرکین کے لیے ہماری پہچان کے، مشرکین کے لیے ہماری پہچان کی یہ علامت بھی موجود ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتیوں میں چلایا ہے، سوار کیا ہے، کہ ان کے بچے کشتیوں میں سوار ہو کر کے طری کا سفر کر کے اور تجارت کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ واضح ہو گیا؟ لأنہم کانوا یبعثون اولادہم فی التجارات فی بر او بحر، اس لیے کہ مشرکین مکہ اپنی اولاد کو تجارت کی طرف بھیجتے تھے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ تفسیر مدارک۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اس آیت کا اگر تفسیر لکھو گے نہیں تو بھول جاؤ گے، کہ ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو۔ کس کی اولاد کو؟ آپ کا ذہن نہیں جائے گا، بھائی مشرکین مکہ کی اولاد کو اٹھایا تجارت کے لیے۔
فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم من مثلہ اور ہم نے پیدا کیا لہم ان یعنی کہ لوگوں کے لیے من مثلہ اس کشتی کے مثل، ما یرکبون ایسی ایسی سواریاں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، کشتی کے مثل ہم نے اور بھی اپنے بندوں کے لیے سواریاں پیدا فرمائی ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے اونٹ اور دوسرے خچر وغیرہ، گدھے وغیرہ، تو کشتی کے مثل اللہ نے اور بھی ہمارے لیے سواریاں پیدا فرمائی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس کشتی کے جیسی ایسی سواریاں، مَا يَرْكَبُونَ جس پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر کوئی نہیں ہوگا ان کا فریاد رس، صریخہ اے مغیثہ فریاد رس، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور نہیں یہ لوگ بچائے جائیں گے، اگر ہم غرق کرنا چاہیں نا تو بچ نہیں سکیں گے، تو وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ یہ بچائے نہیں جائیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا اے إِلَّا لِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَلِتَمْتِعِهِمْ بِالْحَيَاةِ إِلَىٰ انقضاء الْأَجَلِ، إِلَّا لِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَلِتَمْتِعِهِمْ بِالْحَيَاةِ إِلَىٰ انقضاء الْأَجَلِ، یہ تفسیر ہے کہ یہ لوگ بچائے نہیں جائیں گے، مگر کس طرح بچائے جا سکتے ہیں؟ ہماری رحمت کی وجہ سے بچائے جا سکتے ہیں، اور دوسرا ہماری طرف سے موت کے وقت تک ان کو دنیا والی زندگی سے نفع دینے کے لیے بچائے جا سکتے ہیں۔ تو الا رحمتا منا مگر ہماری رحمت سے، ومتاع الی حین اور ایک وقت مقررہ تک نفع دینے کے لیے بچائے جا سکتے ہیں۔ حل ہو گیا مسئلہ۔ جب ہم ان پر اپنا رحم کرنا چاہیں اور ہم ان کو ایک وقت تک نفع دینا چاہیں، دنیا کے اندر زندہ رکھنا چاہیں تو یہ بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو ما ان فتنوں سے، بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہیں، کیا مطلب؟ فتنۃ الدنیا، تفسیر مدارک، دنیا کے فتنے سے بچو، وما خلفکم اور اس فتنے سے جو تمہارے پیچھے ہے، کیا مطلب؟ عقوبۃ الآخرہ، آخرت کی سزا سے بچو۔ آیا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈرو ما بین ایدیکم اس فتنے سے جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم اور اس فتنے اور عذاب سے جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی آخرت کا عذاب، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تو یہ اس پکار پر نہیں آتے ہیں نا، نہیں ڈرتے ہیں نا۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ تھے اس نشانی سے اعراض کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو کہتے ہیں کافر ایمان والوں کو، کیا کہتے ہیں؟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ کیا ہم کھانا کھلائیں اس کو کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کو خود ہی کھلا سکتا تھا، ہم کیوں کھلائیں؟ تو یہ ایک قسم کی تکبر دکھاتے تھے نا، ایک قسم کا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین تم نہیں ہو مگر واضح گمراہی میں ہو۔ مقولۃ کفار للمؤمنین یہ کافروں کا مقولہ ہے اہل ایمان کے لیے، کیا کہ تم کس میں ہو؟ واضح گمراہی میں پڑے ہو کہ ایک طرف سے کہتے ہو کہ ہر کسی کو اللہ کھلاتا ہے، دوسرے طرف سے ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم فقیروں کو کھلاؤ، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ تو واضح گمراہی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایک موقع دینا چاہتا ہے ثواب حاصل کرنے کا، یہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہاں سے شکوہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو وعدہ دکھاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما ينظرون الا صیحة واحدہ یہ نہیں انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا، تاخذہم وہ چیخ ان کو پکڑے گی، وہم یخصمون اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، کس میں؟ فی معاملاتہم اپنے معاملات میں۔ ابھی وہ بازار کے اندر معاملات کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک چیخ آئے گی، پہلی سور پھونکی جائے گی۔ فلا یستطیعون توصیۃ پھر یہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹ سکیں گے کہ ان کو آ کر کے کوئی تاکید کریں۔
ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، یعنی دوبارہ النفخۃ الثانیہ. پہلی چیخ سے مراد نفخہ اولا تھا، وہ جو ہے نا ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، النفخۃ الاولی، تفسیر مدارک. اور ونفخ فی الصور میں النفخۃ الثانیہ. اور جب پھونکا جائے گا نفخہ ثانیہ، پھونکا جائے گا سور میں دوسری دفعہ، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس وہ لوگ من الاجداث یعنی قبروں سے، الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف، ینسلون یعدون، دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہمیں کس نے اٹھایا اپنے آرام گاہوں سے. توجہ ہے، جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور لوگ قبروں سے نکلیں گے نا، اس وقت واویلا کریں گے ہے ہمیں اپنے آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مانا قبروں سے اٹھتے وقت تمام لوگ آرام میں ہوں گے نا. تو جان لو حضرت علامہ بغوی رحمہ اللہ تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 2 نفخوں کے درمیان میں کفار سے بھی عذاب ہٹا دیا ہوتا ہے. تو 2 نفخوں کے درمیان میں جو عرصہ ہے وہ 40 سال کا ہے، تو یہ 40 سال تک مسلسل آرام میں رہے ہوں گے. اب جیسے سور پھونکی جا رہی تو کیا کہہ رہے ہیں، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنے آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن، جواب دیا جاتا ہے کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی وعدہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون، اور سچ بولا تھا بھیجے ہوئے رسولوں نے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی یہ مگر چیخ تھی ایک. فاذا هم جميع لدینا محضرون، بس وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. آیا تو یہ جو نفخہ ثانیہ تھا یہ صرف ایک چیخ تھی، اس چیخ سے ہی فیضا ہم جميع لدینا محضرون، بس وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. کس کے لیے؟ للحساب. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس اس دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی نفس پر کچھ بھی. فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی نفس پر کچھ بھی. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر بدلہ اس عمل کا جو تم کرتے تھے. الا جزاء ما کنتم تعملون. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ آج کے دن مشغلوں میں ہوں گے. فاکہون، اور مزے اڑا رہے ہوں گے. متلذذون، تفسیر مدارک، فاکہون متلذذون. تو اہل جنت شغل میں ہوں گے اور مزے اڑا رہے ہوں گے. ہم ازواجہم فی ظلال، یہ جنتی اور ان کی بیویاں فی ظلال، سایوں میں ہوں گے. علی الارائک، تختوں پر. متکئون، ٹیک لگانے والے ہوں گے. کیا عجیب منظر ہوگا جنت کا. لہم فیہا، ویسے علی الارائک جمع اریکتن کا. اریکتن اس تخت کو کہتے ہیں جس پر دلہن کا کمرہ بنایا گیا ہو پردے وغیرہ لگا کر کے. ایسے تختوں پر یہ لوگ ٹیک لگا رہے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس جنت کے اندر پھل ہوگا. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا یدعون جس کو یہ لوگ مانگیں گے. یدعون دعا سے ماخوذ ہے، مدارک. سلام، اور پھر سلام ہوگا قولاً ازرو قول کے، من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے. توجہ ہے، اہل جنت پر جو سلام ہوگا. تو علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سلام کی 2 صورتیں ہیں. لأن السلام قد يكون قولا وقد يكون فعلا. سلام کبھی قولاً ہوتا ہے کہ تجھ پر سلام ہو، اور کبھی فعلاً ہوتا ہے. کیا مطلب؟ بس اس کو سلامتی عطا کی جاتی ہے. سمجھ گئے بیٹے؟ سلامتی عطا کی گئی تو یہ کیا ہے؟ سلام فعلی ہے. اور لفظ سے کہا جائے تجھ پر سلام ہو تو یہ سلام قولی ہے.
تو رب ذوالجلال کی طرف سے جو سلام آئے گا وہ قولاً ہوگا، اس طرح جس طرح کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ سلام سلام ہوگا قولاً، ازرو قول کے تو تمیز ہونا، یہ قولاً کیا ہے؟ سلام سے تمیز ہے کہ سلام کس اعتبار سے ہوگا، قولاً ہوگا یا فعلاً ہوگا، تو فرمائیے قولاً ہوگا۔ تفسیر کبیرہ۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور اعلان ہوگا کہ علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمو میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ، تم بدبودار ہو، تم میرے نیک بندوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ مت عبادت کرنا شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارے لیے واضح دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ کہ میری عبادت کرو، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا نا کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک گمراہ کر دیے شیطان نے تم میں سے جبلاً کثیراً ای خلقاً کثیراً، خلقاً جبلاً فی معنی الخلق، تفسیر مدارک۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ ھذہ جہنم التی، یہ اب جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، اصلوہا، داخل ہو جاؤ جہنم میں، الیوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، بوجہ تمہارے کفر کرنے کی، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگائیں گے ان کے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہمارے ساتھ باتیں کریں گے ان کے ہاتھ۔ اللہ پاک اہل جرم یعنی مجرمین کے منہ پر مہر لگائیں گے، پھر ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بولنا شروع کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا، اور ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کمائی کی، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے، تمسنا، تمسن کی معنی ہے آنکھ پر اس طرح چیر ڈالنا کہ بالکل مسخ ہو جائے، ملیامٹ، اور اگر ہم چاہتے تو چیر ڈالتے، علی اعینہم، ان کی آنکھوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا جسے شیخ تقی صاحب نے کیا کہ ملیامٹ کر دیتے ان کی آنکھیں۔ حل ہو گیا مسئلہ، آپ دونوں باتیں لکھو گے، حاصل ترجمہ ملیامٹ کر دیں گے، اور لفظی ترجمہ کیا ہے کہ ہم چیر ڈالیں گے، علی اعینہم، ان کے آنکھوں پر۔ فاستبقوا الصراط، پھر یہ آگے بڑھیں گے راستے کی طرف، لیکن فأنا یبصرون، کہاں سے دیکھیں؟ بھاگتے ہوئے پھرتے راستے کی تلاش میں بھاگتے پھریں گے، لیکن ان کو راستہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ آیا ترجمہ، فاستبقوا الصراط، پھر یہ آگے بڑھیں گے راستے کی طرف، فأنا یبصرون، بس کہاں سے دیکھیں راستہ؟ ان کو راستہ نہیں ملے پھر اگر ہم ان کی آنکھوں کو ملیامٹ کر دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو مسخ کر دیتے ان کو ان کی جگہوں میں ہی، بندر اور کچھ دوسرا جانور بنا دیتے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر طاقت نہ رکھتے جانے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ ہی لوٹنے کی۔ کیا مطلب؟ لم يقدروا على ذهاب ومجيء مدارک، مزین منا ذہاب، اور یرجعون کا حاصل کیا نکلے گا؟ مجیئن، نہ جانے کی طاقت رکھیں گے آگے، اور نہ ہی گھر لوٹنے کی، یعنی نہ گھر آنے کی۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اور وہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں نا، تو پھر نُنَكِّسُهُ، اس کو الٹا بھی کرتے ہیں، فی الخلق، خلقت میں، جس کو ہم عمر دیتے ہیں، 60 سال 70 سال، پھر اس کو خلقت میں کیا کرتے ہیں؟ الٹا، اس کی ریورس کراتے ہیں یار۔ نُنَكِّسُهُ، ہم اس کو پھر الٹا کرتے ہیں، فی الخلق، خلقت کے اندر۔ افلا تعقلون، کیا یہ پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب اس کو الٹا کرتے ہیں؟ فصار بدل القوت ضعفاً و بدل الشعب حرماً، تفسیر مدارک۔
کہ قوت کے مقابلے میں کمزوری آ جاتی ہے اور جوانی کے مقابلے میں بڑھاپا آ جاتا ہے. یہ ہے ننکسہ فی الخلق. آیا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا. ہاں جی ہو گیا. افلا یعقلون، کیا پھر بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. دراصل مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ تو شاعر ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ شاعر تو تب ہو جب اس کو میں نے شعر سکھایا ہو نا. میں نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، میں نے تو اس کو قرآن سکھایا ہے. وما علمناه الشعر، اور ہم نے نہیں سکھایا نبی کو شعر. وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ شعر مناسب ہے اس کے لیے. اگر شعر پڑھیں گے نا تو پھر فصیح بلی کلام جب اللہ کا پیش کریں گے تو لوگ شکوک میں پڑھیں گے. ان هو الا ذکر، نہیں ہے یہ جو نبی بیان کرتا ہے مگر نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور واضح قرآن ہے اور بس. لینذر، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا بلکہ ہم نے نبی کو ذکر اور قرآن سکھایا ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرائے اس کو جو ہو زندہ. ارے کافر سارے کیا تھے؟ زندہ تھے مردے تھے؟ زندہ تھے لیکن دل کے مردہ تھے نا. تو فرمایا نبی کو قرآن ہم نے دیا تاکہ ڈرائے من کان حیا، اس کو جو زندہ ہے بالقلب، کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ. سمجھ گئے موڑی صاحبان؟ تاکہ ڈرائے من کان حیا، اس کو جو زندہ ہے دل کے ساتھ. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو عذاب کا کلمہ کافروں پر. القول، قول کلمۃ العذاب. نبی کو ہم نے قرآن دیا تاکہ زندہ دل کو ڈرائے اور قول ثابت ہو جائے کافروں پر. کیا مطلب؟ کہ جو نہ مانے اس کے اوپر عذاب مستحق، عذاب ثابت ہو جائے. اولم یرو، دلیل نمبر 5 کہ تصرف صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سامنے کوئی جبر نہیں چلا سکتا. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے مما عملت ایدینا، اس مخلوق میں سے جس کو بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے مما، اس مخلوق میں سے جس مخلوق کو عملت ایدینا، بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے. اس میں سے ان کے لیے ہم نے کیا کیا پیدا کیا؟ انعامن، مویشی پیدا کیے. فہم لا مالکون، پس یہ ان مویشیوں کے مالک بنتے ہیں. وذللناها، اور ہم نے تابع بنایا. سخرنا، ذللنا، اور ہم نے تابع بنایا ہا ان مویشیوں کو لہم ان کا. فمنہا، پس ان مویشیوں میں سے کچھ مویشی ایسے ہیں رکوبہم، جو ان کی سواریاں ہیں. ٹھیک ہے. ومنہا یاکلون، اور ان مویشیوں میں سے کچھ مویشی ایسے ہیں یاکلون جن کو یہ کھاتے ہیں، یعنی گوشت حلال ہے. ولہم فیہا منافع، اور ان مویشیوں اور ان جو ہے بندوں کے لیے فیہا، ان مویشیوں کے اندر منافع و نفع ہیں، نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں. کیا مطلب؟ من الجلود والاوبار، کہ جانوروں سے نفع اٹھاتے ہیں، ان کے خال سے نفع اٹھاتے ہیں اور ان کے اون سے نفع اٹھاتے ہیں. ومشارب، اور ان کے لیے ان جانوروں میں پینے کی چیزیں، نفع کی جگہیں. کیا مطلب؟ اون اور کھال وغیرہ. اور پینے کی جگہیں کیا مطلب؟ دودھ. تفسیر مدارک آپ لکھیں منافع کے نیچے من الجلود والاوبار، اور مشارب کے نیچے لبن، دودھ. افلا یشکرون، کیا پھر یہ شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلیہ، اور انہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ معبودان. لعلہم ینصرون، تاکہ یہ مدد کیے جائیں، حالانکہ یہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے. لا یستطیعون نصرہم، حالانکہ یہ طاقت نہیں رکھتے ان کے معبودان ان کے مدد کرنے کی. وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہم، یہ جو ان کے معبودان ہیں، لہم ان کے لیے، مشرکین کے لیے، جندن مخالف لشکر بن کر آئیں گے. جندن محضرون، مخالف لشکر بن کے حاضر کیے جائیں گے. سمجھے موڑی صاحبان؟ بلکہ وہ ان کے خلاف
ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے حاضر کر لیا جائے گا. شیخ تقی صاحب، وہم سے مراد کیا بن گیا؟ معبودان. اور وہ معبودان ان کے لیے جندن لشکر بن کے محضرون حاضر کر دیے جائیں گے اس حال میں کہ یہ معبودان ان کے کیا ہوں گے؟ مخالف ہوں گے. ایک مطلب سمجھ گئے ہو؟ اچھا، دوسرا مطلب جو صاحب مدارک بیان کر رہے ہیں کیا؟ وہم لہم جندم محضرون، حالانکہ ہم یہ کافر، پہلے ہم نے ہم سے کون مراد لیے؟ معبود نا. اب کیا؟ یہ کافر لہم ان معبودوں کے لیے جندن ایک لشکر بنے ہوئے تھے، محضرون جو حاضر کیے جاتے تھے ان بتوں کی خدمت کے لیے. دنیا کے اندر ان کی خدمت کرتے نا، مالش بالش کرتے تھے. سمجھ گئے ہو مفہوم یا نہیں؟ تیسرا مطلب اول اسنام یحذرون لعذابہم لانہم یجعلون وقود النار، یا ہم سے مراد جیسے پہلے کی طرح کون؟ معبود. اب یہ معبود جو ان کے تھے، لہم جو ان کے تھے، یہ جند محضرون ایک لشکر کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے. کس کے لیے؟ آگ کے لیے، کہ ان کے معبودوں کو آگ کی ایندھن بنایا جائے. 3 مطلب میں نے بیان کیے، پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے. واضح ہے؟ تفسیر مدارک جو آخری 2 مطلب بیان کیے. فلا يحزنك قولهم، یہاں سے تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فلا يحزنك قولهم، بس مت غمگین کرے آپ کو ان کا قول. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة، کیا نہیں دیکھتا ہے انسان کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے نطفے سے. فاذا هو خصيم مبين، پس پھر وہ جھگڑنے والا بنتا ہے واضح. یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عاص بن وائل کے نام سے ایک بدبخت ہڈی لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس ہڈی کو یوں چورا چورا کر کے اور یوں کر کے اڑایا. کہا کہ کیا اللہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کیا اللہ پاک نے اس کو عدم سے وجود نہیں دیا تھا، نطفے سے وجود نہیں دیا تھا؟ جو اللہ نطفے سے وجود دے سکتا ہے تو وہ اسی بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ وجود دے سکتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة، کیا نہیں دیکھتا ہے انسان کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے. فاذا هو خصيم مبين، پس وہ جھگڑالو بنتا ہے واضح. وضرب لنا مثلا، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال. ونسی خلقا، اور بھلاتا ہے اپنی خلقت کو. خود پیدا کس چیز سے ہوا تھا؟ وہ بھی کوئی پیدا کرنے کے قابل تھی بظاہر اس کے عقل کے مطابق. قال من يحيي العظام وهي رميم، کہتا ہے کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو حالانکہ یہ بوسیدہ ہو جائے گی. قل، آپ کہیے، یحییها الذی انشأ اول مرہ، زندہ کرے گا اس ہڈی کو، زندہ کرے گی وہ ذات جس نے اس کو پیدا کیا تھا پہلی دفعہ. وهو بكل شيء علیم، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت میں سے آگ کو. کہتے ہیں کہ یہ المرخ والعفار، تفسیر مدارک، یہ 2 درخت ہیں جس سے اللہ پاک نے آگ کا انتظام کیا کہ اگر اس کی ایک لکڑی کو لے کر کے دوسری پر لگایا جائے نا، بھل گیلے کیوں نہ ہو، اس سے آگ نکلتی ہے، ماچس کا فائدہ دیتی ہے. آیا؟ اب یہ درخت میں نے دیکھے نہیں ہیں ویسے، بس پڑھے ہیں یہاں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت میں سے نارن، آگ کو. فاذا انتم منہ توقدون، پھر تم اسی آگ سے جلاتے ہو، پھر تم اسی آگ سے آگ جلاتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، قادر علی اس بات پر ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کرے ان جیسوں کو. بلا، جی ہاں، کیوں نہیں. وہو الخلاق، وہ اللہ کثیر الخلق، خلاق مبالغہ کا صیغہ ہے، اے کثیر الخلق.
وہ اللہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، فقط اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ، وہ کہتا ہے اس کے لیے کن ہو، فیکون، تو وہ چیز ہو ہی جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے بادشاہی ہر چیز کی۔ آیا ویسے ملک ہر چیز کا ملکوت ہے، لیکن تا برائے مبالغہ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ شفاعت قہری کی نفی ہو گئی دلائل عقلیہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات مکیہ، یہ سورہ صافات